الرحمن الرحیم والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے محترم، عقل مند لوگوں کی اور اللہ کے نیک بندوں کی آج کچھ مزید نشانیاں قرآن حکیم نے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہیں۔ ان کی دوسری 3 نشانیاں جو کل گزری ہیں، ان کے آگے جو آج جس نشانی کا تذکرہ ہے وہ یہ ہے کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، یہ عقل مند لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کی روش اختیار کرتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے راستے کے اوپر چلتے ہیں تو قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں۔ کبھی اقتدار ان کو ڈراتا ہے اور کبھی معاشرہ ان کو اپنے اندر سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی خواہشات نفس کی ترغیبات ان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور کبھی رسم و رواج کی مجبوریاں ان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے راستے کو چھوڑ کر ان کو اختیار کریں۔ تو وہ قدم قدم پر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی ہمیں اللہ سے زیادہ عزیز نہیں ہے، اللہ سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ وہ کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے۔ میرے عزیز دوستو، صبر صرف مصیبتوں کے اوپر جزا فضا نہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کے اوپر مستقلاً جمے رہنے کا نام بھی صبر ہے، گناہوں سے رک جانے کا نام بھی صبر ہے، خواہشات نفس کی جائز تکمیل سے اپنے آپ کو باز رکھنے کا نام بھی صبر ہے، اور اس کا اجر بھی بہت ہے۔ یہ روزہ جو آپ رکھتے ہیں یہ صبر ہی تو ہوتا ہے جس کے افطاری کے وقت اللہ پاک نے، اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ نویز سنائی ہے کہ آپ نے دن بھر صبر کیا ہے، اب آپ جو دعا اپنے رب سے کریں گے آپ کا رب آپ کی اس دعا کو قبول کرے گا۔ آپ حج کے سفر پر جاتے ہیں اور کس درماندگی اور کس بے کسی اور بے بسی کے ساتھ یتیموں کی طرح سر بھی کھلا ہوا ہے اور گرد غبار ہے، لیکن جب آپ اس صبر کا سفر طے کر کے عرفات کے مقام پر پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آج جو کچھ تم مانگو گے وہ چیز میں تمہیں عطا کروں۔ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ آج صرف اپنے لیے نہیں بلکہ جس کے لیے جو کچھ مانگو وہ کچھ تمہیں میں عطا کروں۔ لیکن وہ صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے۔ اگلی ان کی خوبی یہ ہے وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز بھی دراصل صبر کی ایک خوبصورت تعبیر ہے۔ اللہ کے بندے اقتدار میں نہیں ہوتے، نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہر نماز ان کو سبق سکھلاتی ہے، درس دیتی ہے کہ جس طرح دن میں 5 مرتبہ تم ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہو، وہ اٹھتا ہے تم اٹھ جاتے ہو، وہ بیٹھتا ہے تم بیٹھ جاتے ہو، وہ سجدے میں چلے جاتا ہے تم سجدے میں چلے جاتے ہو، اور اس کا تکرر کرتے ہوئے دیکھتے ہو کہ تم میں سے سب سے زیادہ متقی کون ہے، کس کی شکل و صورت دین کے مطابق ہے، اور کون اللہ کے قرآن کا علم زیادہ رکھتا ہے، اس کو تمہیں مصلی پر کھڑے کرتے ہو۔ اللہ کے بندوں کو نماز سبق سکھلاتی رہتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی تمہارا کوئی امام ہونا چاہیے، لیکن ایسا امام ہونا چاہیے جس طرح تمہاری مسجد اور تمہاری نماز کا امام ہوتا ہے۔ 5 مرتبہ ان کو یہ نماز سبق سکھلاتی ہے، پھر جو وہ کام کرے اس کے پیچھے چلو۔ لیکن اگر جتنا بھی پاک امام ہو، نیک امام ہو، مصلی پر کھڑا ہو کر بھول جاتا ہے تو ایک نہیں چاروں طرف سے آوازیں آتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر بھی امام کو مت نہیں آتی اور سمجھ نہیں آتی اور وہ بھول کر وہی حرکت کر ڈالتا ہے، تو لوگ اس کو امام تسلیم نہیں کرتے، اس کی نماز ختم کر کے پیچھے چلے جاتے ہیں کہ جہاں رکوع کرنا ہے جو تو سجدے کر رہا ہے، جہاں سجدہ کرنا ہے یہ رکوع کر رہا ہے۔ یہ سبق ان کو نماز دیتی رہتی ہے جب تک وہ اقتدار میں نہیں ہوتے۔ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو خدا کی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کی مسجدوں کو دین و دنیا کا مرکز بناتے ہیں، دنیا کے جملے معاملات کے فیصلے مسجدوں کے اندر کرتے ہیں، مؤذنوں اور اماموں کی تنخواہیں مقرر کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کے علم کو عام کرتے ہیں۔ یہ نماز ہے جو ان کی شان کو بڑھا دیتی ہے، ان کو اللہ کا بندہ ثابت کرنے کے لیے یہ نماز ان کو تیار کرتی ہے۔ الذین صبروا اور والذین واقاموا الصلاۃ، اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ نماز کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح نماز کو پڑھنے کا حق ہوتا ہے، نماز ادا نہیں کرتے، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعِلَانِيَةً، اور جو رزق ہم نے اس کو عطا کیا ہے، کبھی خفیہ خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں، کبھی علانیہ خرچ کرنے کا موقع آتا ہے، اس موقع کو بھی وہ ضائع نہیں ہونے دیتے، نہ خفیہ موقع کو وہ ضائع ہونے دیتے ہیں، نہ اعلانیہ موقع کو وہ ضائع ہونے دیتے ہیں۔ صدقات واجبہ جو ہیں یہ اعلانیہ ہونی چاہیے، زکوٰۃ کھلم کھلا ہونی چاہیے، یہاں تک کہ زکوٰۃ کی رقم جب آپ کسی کو دیتے ہیں
ایک رائے یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بتاتے نہیں ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو آپ کی زکوٰۃ ہی نہیں ہوتی، یا آپ اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے، یہ اللہ کا حق ہے، آپ اس کو دے رہے ہیں تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور جہاں تک صدقات نافلہ کا تعلق ہے وہ خفیہ طریقے سے دیتے ہیں، چھپ چھپا کر دیتے ہیں، لیکن خفیہ دینے کا موقع ہو یا اعلانیہ دینے کا موقع ہو، ان موقعوں میں سے کسی موقع کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا طلبی کے لیے ضائع نہیں کرتے، بلکہ اس موقع کو وہ اویل کرتے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی اگلی وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ برائی کا جواب ہمیشہ بھلائی سے دیتے ہیں، برائی کا مقابلہ ہمیشہ بھلائی سے کرتے ہیں۔ وہ گالیاں دینے والوں کو گالیاں نہیں دیا کرتے، وہ گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیا کرتے ہیں۔ جو ان کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں وہ ان کے گھر پھولوں کے تحفے بھیجتے ہیں۔ یہ وہ طرز عمل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ وہ طرز عمل ہے جس سے زندگی خوبصورت اور حسین بنتی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں ان کے لیے اولئک لہم عقبی الدار، ایک تو ہے یہ گھر جس میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ عارضی گھر، یہ بالکل فانی گھر، بے اعتبارہ گھر، کتنی حسرتوں کے ساتھ انسان اس گھر کو جوڑتا ہے اور پھر پتہ نہیں چلتا ہے، جھٹکا لگتا ہے، اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی گھر ہے جس کے اوپر ہم دل اٹھا کے بیٹھے ہوئے، یہ کوئی گھر ہے؟ یہ دنیا جس کے اندر ہم مرے جا رہے ہیں، جیے جا رہے ہیں جس کے لیے، یہ کوئی دنیا ہے؟ اصل گھر تو آپ کا عقبہ ہے۔ عقبہ کا معنی ہے اس کے بعد آنے والی چیز، آخرت کا گھر۔ لہم عقبی الدار، ان خوش نصیبوں کے لیے آخرت کا گھر ہے، اور جس کا آخرت کا گھر اچھا ہو گیا خوش نصیب ہوتی ہے۔ لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے، اور آخرت کے گھر میں ان کو کیا ملے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کل کے سبق میں اس کی تشریح جو بیان کی ہے اس کی انشاءاللہ ہم بھی یہاں بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا